بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب کے حصہ منظومات میں سے نظم سریرہ شہادت کا انتخاب کیا ہے۔ نظم سریرہ شہادت کے شاعر ابو الاثر حفیظ جالندری ہیں۔ آپ کا نام محمد حفیظ اور حفیظ تخلص اور ابو الاثر کنیت تھی۔ آپ جالندھر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم جالندھر میں ہی حاصل کی۔ آپ نے باقاعدہ شاعری کا آغاز 1911 میں کیا اور آپ نے اپنے ایک مشہور استاد غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی اور انہی کی صحبت اور رہنمائی میں آپ نے غزل کا آغاز کیا اور فن شاعری پر عبور حاصل کیا۔ آپ کو اقبال سے بے پناہ عقیدت تھی۔ 1925 میں آپ کا پہلا مجموعہ کلام نغمہ راز شائع ہوا، جس میں غزلیں، نظمیں اور گیت شامل ہیں۔ ان کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے، جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔ 1982 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کے دفن کیا گیا۔ کلام کی خصوصیات میں آپ کا انداز بیاں بہت ہی مؤثر تھا اور بہت مؤثر انداز میں آپ واقعات کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کرتے تھے۔ اس میدان میں ان کی شاعرانہ مہارت ان کے شاہکار شاہنامہ اسلام میں نظر آتی ہے۔ بلا شبہ شاہنامہ اسلام حفیظ جالندری کا ایک کٹھن امتحان تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ جو نظم آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے، یہ شاہنامہ اسلام سے ہی ماخوذ ہے۔ غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ پہلے ہم حوالہ بیان کریں گے کہ یہ شعر ہماری اردو کی نصابی کتاب میں شامل سریرہ شہادت سے لیا گیا ہے، جو کہ شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے اور اس کے شاعر ابو الاثر حفیظ جالندری ہیں۔ شعر کی تشریح کچھ ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ شعر کا جو پہلا مصرع ہے، وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب غزوہ احد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ وہ حمزہ ہیں جن کی طاقت پر قبیلہ قریش کو ناز تھا، اور ان کی بہادری اور ان کی جو شخصیت تھی وہ ایک بہادر شخصیت تھی، اور ان کی بہادری اور طاقت پر تمام اہل عرب کو، اہل قریش کو فخر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت پیار کرتے تھے، اور حضرت حمزہ کو بھی اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ انسیت تھی، اور حضرت حمزہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور صداقت پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر کفار قریش کے مقابلے میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ شعر نمبر 2۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایاں تھی، یعنی غایت سے مطلب ہے کہ انتہا، آخر، انجام۔ تو حفیظ جالندری اس شعر میں کہتے ہیں، رقت سے مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ روحانسو ہو جانا، آنسو نکلنے کی کیفیت ہو جانا، یعنی کہ حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رقت طاری ہو گئی، یعنی آپ رونے کے تقریباً قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت نمایاں نظر آ رہی تھی کہ یہ اپنے چچا سے محبت تھی، اپنے ساتھیوں سے شفقت تھی، اور کل انسانیت کے رحمت تھی جو اس کیفیت کا سبب بنی تھی۔ اس شفقت اور اس رحمت کی کوئی انتہا نہ تھی، کوئی کنارہ نہ تھا، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ راتوں کو اٹھ کر رونے والے اپنے چچا اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر قربان کرنے کے لیے چاہ رہے تھے۔ شعر نمبر 3۔ نگاہیں مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر، نگاہیں مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ روئے زیبا کا مطلب ہوتا ہے چہرے کا حسن، مضطرب مطلب پریشان، یعنی حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کو غزوہ احد کے دن کی سنجیدگی کا احساس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پریشان تھیں،
مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. ہلکا تبسم روئے زیبر پر مطلب ایک کہ آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا. آپ اللہ کی رضا کے خیال سے مطمئن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے پابند تھے. تو آپ نے اپنے چچا اور اپنے پیارے دوست کو شہادت کا جذبہ دیکھ کر مسرور تھے. شہادت جو مومن کی معراج ہے، اپنے چچا کو شہادت کی راہ میں جاتا دیکھ کر مسرور تھے. چچا سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے عیاں تھیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی رحمۃ للعالمین ہیں. ہوا ارشاد، اے ام خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجیے نصرت اسلام بسم اللہ. ام کا مطلب ہوتا ہے بھائی کا، باپ کا بھائی یعنی چچا. نصرت اسلام، اسلام کی فتح. اس شعر میں حفیظ جالندھری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بابرکت اور پیارے چچا. ہوا ارشاد، اے ام خجستہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے بابرکت اور بہت ہی پیارے چچا، بسم اللہ کیجئے، شروعات کیجئے، اللہ کا نام لیجئے. شہادت کا راستہ آپ کا منتظر ہے. مردوں کی شمشیریں اللہ کے راستے میں ہمیشہ اریاں رہتی ہیں. جائیے اور دشمنان خدا کو بتا دیجئے کہ مسلمانوں کی 1000 زندگیاں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہیں. میرے چچا، میرے پیارے چچا، جائیے، الوداع، بسم اللہ کیجیے اور اسلام کی فتح کے لیے لڑیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کی نصرت کے لیے جنگ کیجیے. تو یہ اس شعر کا مختصراً سا مطلب ہے. اس کے بعد شعر نمبر 5، یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت یعنی اللہ کی مرضی. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مخاطب ہیں کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، شہادت آپ کا مقصود ہے اور آپ کا یہ قدم نہایت احسن ہے، آپ کی نیک نیت ہے. اب آگے اللہ کی جو مرضی، اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا لے کر نکل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شہادت کی منزل کو پالیں اور ہو سکتا ہے کہ غازی بن کر لوٹیں. اے میرے اے میرے چچا، اب جو اللہ کو منظور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی اور رضا پر راضی ہیں. شعر نمبر 6، یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی. اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا حضرت حمزہ جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں ان کو جہاد کے لیے رخصت کر رہے ہیں، اور اس وقت ان پر رقت طاری ہے، لبوں پر تبسم ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، لیکن جنگ کے حالات بتا رہے ہیں کہ بہت کم لوگ واپس لوٹیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے کہ وہ اپنے چچا کو میدان جنگ میں شہادت کے لیے بھیج رہے ہیں، اور شہادت میں بھیجتے وقت آگے بڑھ کر وہ ان کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں. شعر نمبر 7، وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص چمک اٹھا. جلا کا مطلب چمکنا ہوتا ہے، زر خالص سونا. وفور کا مطلب کثرت ہوتا ہے. زر خالص سونا، کندن یہ بھی سونے کی ایک خالص شکل ہوتی ہے. مشیت جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی. برسبیل کا مطلب راہ خدا. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت تھے، نور حق تھے، تو جب آپ نے اپنے چچا کو میدان جنگ میں رخصت کرتے وقت ان کی پیشانی کو چوما تو حضرت حمزہ کا چہرہ چمک اٹھا. آپ قریش کے بہادروں میں سے ایک تھے، اسلام کے ابتدائی مشکل دور میں اسلام قبول کیا اور قریش کی مخالفت کو برداشت کیا. شاعر اس شعر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو خالص سونے سے تعبیر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں روانہ کرتے وقت حضرت حمزہ کی پیشانی کو چوما تو گویا آپ نے خالص سونے کو جلا بخش دی اور وہ کندن بن گیا. تو بچوں، اس سبق کے مشکل سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی. تو جیسا کہ میں نے شعر میں بتایا آپ کو کہ حضرت حمزہ جو کہ ہمارے پیارے نبی کے چچا تھے،
ان کو جو ہے وہ آپ سے بہت پیار تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میدان جنگ میں بھیج رہے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی تھی اور آپ اللہ کی مشیت پر راضی تھے اور آپ کے لبوں پر تبسم تھا۔ سوال نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کر حضرت حمزہ کی پیشانی کو چوما؟ تو سوال نمبر 2 میں یہ ہے کہ آپ نے کہا ہمارے پیارے نبی نے، اے میرے پیارے بابر کا چچا بسم اللہ کیجئے، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، جائیں اور اسلام کی فتح کے لیے لڑیں، آپ کی نیک نیت ہے، شہادت آپ کی تمنا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے پیارے چچا کی پیشانی کو چوم لیا۔ حضرت حمزہ نے کس مارکے میں جام شہادت نوش کیا؟ حضرت حمزہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ اس نظم کی مختصراً سی وضاحت تھی، تشریح کی مختصراً وضاحت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیں۔